اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ چند لوگ ہیں، لیکن ان میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے دن بہ دن؟ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ چند لوگ ہیں، میں نے کہا یہ بھٹکے ہوئے چند لوگ ہیں جو پاکستان کے اور بلوچستان کے معصوم لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ بلوچ غیرت مند قوم ہے، بلوچ چھپ کر پیچھے سے وار نہیں کرتے، بلوچ اپنے مہمان کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلوچ اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں نہیں کرتے۔ مسنگ کرنا، مارنا یہ حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ بات چیت کرنا اور ان کے حقوق دینا ہے۔ اس طرف آپ لوگوں نے کیوں توجہ نہیں دی اور کام نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار ناظرین، ہم آج بلوچستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت بلوچستان کی جانب سے تھریٹ الرٹ جاری ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر شہر میں تو اکا دکا واقعات ہوئے، لیکن بہت بڑا واقعہ جعفر ایکسپریس کا ہوا۔ اس کے بعد نوشکی میں فورسز کے بس پر خودکش حملہ، اور اسی طرح کوئٹہ کے بعض علاقوں میں اکا دکا واقعات بھی ہوئے، اور لیویز چیک پوسٹوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ ان واقعات کا پس منظر کیا ہے، وجوہات کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت، سابق ترجمان حکومت بلوچستان جناب بابر یوسفزئی صاحب کو زحمت دی ہے۔ بابر یوسفزئی صاحب، یہ کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا پس منظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیوم بیدار صاحب، آپ کا البرز چینل کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ایک دفعہ پھر بلوچستان کے درد کو محسوس کیا، اور بلوچستان کے جو آج کل حالات ہیں اس کے اوپر مجھے موقع دیا کہ میں اپنی رائے سے عوام کو آگاہ کر سکوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو باہر بیٹھے ہوئے آقا ہیں، ان کے جو ہینڈلرز ہیں، ان کے جو انویسٹرز ہیں، وہ ان سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ انہیں بلوچ قوم سے جوڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ بڑی معذرت سے انہیں کہوں گا کہ انہیں بلوچ قوم کے ساتھ نہیں جوڑیں۔ بلوچ جو ہیں بڑی خوددار، عزت دار، مہمان نواز قوم ہے۔ بلوچ غیرت مند قوم ہے۔ بلوچ چھپ کر پیچھے سے وار نہیں کرتے، بلوچ اپنے مہمان کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلوچ اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، اس میں اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو شہید کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں معصوم لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اپنی جان سے جاتے ہیں۔ کل جیسے نوشکی میں ایک واقعہ ہوا، اس میں جلال الدین نامی ایک بس ڈرائیور شہید ہوئے۔ وہ جلال الدین جو تھے وہ قوم میں مینگل تھے، اور ان کا تعلق بلوچستان سے تھا، وہ بلوچستانی تھے۔ وہ اپنے بچوں کی رزق روزی کے لیے کوچ چلا رہے تھے، اپنے بچوں کی رزق روزی کو حلال کرنے کے لیے مسافروں کو لے کر جا رہے تھے۔ ایک جب خودکش حملہ ہوتا ہے تو خودکش حملہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کون پٹھان ہے، کون پنجابی ہے، کون بلوچ ہے، کون سندھی ہے۔ یہ دہشت گردوں کا جو ایجنڈا ہے، یہ فوراً ایجنڈا ہے، اور اس میں جو نقصان ہو رہا ہے معصوم اور بے گناہ لوگوں کا ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک حکومت کی جانب سے تھریٹ الرٹ جاری ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو کہیں سے مخبری ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کے لیے روک تھام کے لیے کچھ نہیں کرتے، اور اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گرد، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ چند لوگ ہیں، لیکن ان میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے دن بہ دن؟ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ چند لوگ ہیں، میں نے کہا یہ بھٹکے ہوئے چند لوگ ہیں جو پاکستان کے اور بلوچستان کے معصوم لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسا آپ نے کہا کہ ایک تھریڈ الرٹ جاری ہوتا ہے، وہ تھریڈ الرٹ جو ہے، ہماری سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ الحمدللہ ہر ٹائم الرٹ ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دہشت گردوں کی جتنی بھی چالیں ہیں ان کو ناکام بنایا جائے، معصوم شہریوں کی زندگیوں کو جو ہے نا اس کو حفاظت دی جائے، معصوم شہریوں کی زندگیوں کو جو ہے وہاں پہ پرسکون بنایا جائے، اور ایک پرامن ماحول ڈیولپ کیا جائے۔ کہ ہم نوجوانوں کے لیے ہم نے اس طرح کی اسکیمیں نہیں بنائی، ہم نے نوجوانوں کو اہمیت نہیں دی، ہم نے نوجوانوں کو ان کے سائل اور وسائل سے حصہ نہیں دیا، ہم نے نوجوانوں کے لیے اس طرح کی اسکیمیں اور اپرچونیٹیز نہیں بنائی ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ہیں، جب ان کو نوکریاں نہیں ملتی، جب ڈگریاں ہاتھ میں ہیں
اور ان کو مستقبل ان کا ڈارک نظر آتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. بدقسمتی سے ہم اپنی یوتھ کو انگیج نہیں کر سکے. ہم اپنی یوتھ کو ان کا جو مائنڈ سیٹ اپ چل رہا ہے اس کے مطابق ڈھال نہیں سکے. ہم اپنی یوتھ کو روزگار نہیں دے سکے. دیکھیں جب بھی کوئی نوجوان بے روزگار ہوتا ہے, اس کے پاس روزگار نہیں ہوتا, تو وہ دہشت گردوں کے لیے بڑا سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے. وہ بڑے آسانی سے اسے جو ہے نا اپنے سانچے میں ڈال لیتے ہیں, اسے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. ہمیں نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا. ہمیں نوجوانوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ بلوچستان کے سائل اور وسائل پر آپ کا حق ہے. یہ سائل اور وسائل آپ کے ہیں. ان سائل اور وسائل سے آپ کو ترقی ملے گی. ہمیں بلوچستان کے نوجوان کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے, آپ کو میرٹ پہ روزگار ملے گا. آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں. جس دن یہ احساس ہمارے نوجوانوں کے اندر آ گیا, جس دن ہم یہ ثابت کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے کہ نوجوان کو روزگار بھی ملے گا, نوجوان کو میرٹ پہ نوکری بھی ملے گی, نوجوان کا سائل اور وسائل پہ بلوچستان کے حق بلوچستان کے نوجوان کو ہوگا, تو اس دن یہ دہشت گرد اپنی موت آپ مر جائیں گے. لیکن ان کو احساس کون دلائے گا, کون دے رہا ہے؟ آج بھی حالات اس نہج پہ پہنچے ہیں لیکن نوجوانوں کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. وہ صرف یہ دعوے ہوں کہ اتنے ہم نے اسکالرشپ دیے, اتنے ہم نے لوگوں کو لیپ ٹاپ دیے, اتنے ہم باہر بھجوا رہے ہیں تعلیم کے لیے, لیکن وہ جو 30 سال 40 سال ان کی عمریں ہو گئی ہیں, بے روزگار ہیں, وہ کہاں جائیں؟ دیکھیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, بالکل یہ احساس انہیں حکومت نے دلانا ہے, ریاست نے دلانا ہے. ریاست ماں ہوتی ہے, حکومت باپ ہوتا ہے. ہمیں نوجوانوں کو, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, کہ روزگار دینا ہوگا. انہیں یہ بتانا ہوگا یہ سائل بلوچستان کا جو سائل ہے, بلوچستان کے جو وسائل ہیں, اس پر آپ کا حق ہے. بلوچستان آپ ہو, بلوچستان اور پاکستان کا مستقبل نوجوانوں آپ ہو. جس دن ہم انہیں یہ احساس دلا گئے, میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس بارے میں سنجیدگی سے سوچے گی, کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پانی ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے. اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو ڈوبنے سے بچانا ہے, اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو دشمن کا ایندھن بننے سے بچانا ہے, اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو قومی دھارے میں لا کر ملک کی خدمت کروانی ہے, تو ہمیں نوجوانوں کو روزگار بھی دینا ہوگا, نوجوانوں کو میرٹ پر اسکالرشپس بھی دینی ہوں گی, نوجوانوں کو اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم بھی دلانی ہوگی, اور جو نوجوان جس کے ہاتھ میں ڈگری ہے اسے میرٹ پہ نوکری بھی دینی ہوگی. بابر یوسف صاحب, آپ حکومت بلوچستان کے سابق ترجمان بھی رہے ہیں. آپ ایوانون تک گئے اور اقام بالا سے آپ کی نشست و برخاست بھی ہوتی رہی, تو آپ نے ان کو قائل نہیں کیا کہ راستہ یہ نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ مارو یا ان کو مسنگ کرو. مسنگ کرنا, مارنا یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ بات چیت کرنا اور ان کو ان کے حقوق دینا ہے. اس طرف آپ لوگوں نے کیوں توجہ نہیں دی اور کام نہیں کیا؟ دیکھیں جی, جنگ کسی مسئلے کا بھی حل نہیں ہے, نہ آپریشن کسی مسئلے کا حل ہے. یہ جو مسئلہ ہے جو بلوچستان میں اس ٹائم امن و امان کی بدترین صورتحال ہے, اس کا حل یہی ہے کہ جو سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں, وہ لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں, انہیں انگیج کیا جائے, انہیں ٹیبل ٹاک پہ لایا جائے, ان سے بات چیت کی جائے, انہیں اس طرف قائل کیا جائے اور انہیں مائل کیا جائے کہ ہم بات چیت سے مسئلے کو حل کرتے ہیں. لیکن دوسرا فیکٹر بھی ہے, بلوچستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں, جو مذاکرات کی طرف نہیں آنا چاہتے, جو ٹیبل پر بیٹھ کر بات نہیں کرنا چاہتے, جو صرف مارو اور مرنے دو کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. ایسے لوگ جو بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں, بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ لوگ جن کی کوئی ناراضگی ہے, جو کسی وجہ سے ناراض ہیں, جو ریاست سے ناراض ہیں, حکومت سے ناراض ہیں, انہیں انگیج کرنا چاہیے. سیاسی قوتوں کو, اور ہمارے بہت سارے سیاسی اکابرین ہیں جو بلوچستان کے امن و امان کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, انہیں انگیج کر ناراض جو ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. دیکھیں, ان جو آپ نے کہا کہ ہمارے سیاسی اکابرین میں سردار اختر جان مینگل ہے, ہمارے سیاسی اکابرین میں ڈاکٹر مالک بلوچ ہیں, اور بہت سے ہیں, اور یہ بھی مایوس ہیں اس وقت. ان کو بھی وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کے لیے تیار بھی ہے. ڈاکٹر مالک نے کہا کہ بیرون ملک بھی گئے, لیکن اس کا رزلٹ کیا بنا؟ دیکھیں, مایوسی پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مایوسی کفر ہے. ڈاکٹر مالک صاحب کو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر مالک صاحب آج بھی پارلیمانی سیاست کا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آج بھی ممبر پروونشل اسمبلی ہیں, رکن صوبائی اسمبلی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہوں یا سردار اختر جان مینگل صاحب ہوں, وہ سیاسی لوگ ہیں, وہ سیاست کرتے ہیں. ان کی سیاسی جماعتیں ہیں جو آئین پاکستان کو مانتی ہیں, ان کی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں. تو میں یہ درخواست کروں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب سے, سردار اختر جان مینگل صاحب سے, اس کے علاوہ جو بلوچستان کی قداور سیاسی شخصیات ہیں, کہ وہ آئیں, بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. اگر آپ مایوس ہو جائیں گے تو ہم یہ ملک جو ہے, یہ صوبہ جو ہے, جو آپ
آپ کی سرزمین ہے, جو میری سرزمین ہے, ہم یہ جتھوں کو تو نہیں دے سکتے کہ مسلح جتھے آئیں اور اس کے اوپر اپنی مرضی کا قانون اور اپنی مرضی کا جو ہے نا رول آف لا لگائیں. انہی سیاسی لوگوں کو بیٹھنا ہوگا, مایوسیاں ہوں گی, گلے شکوے ہوں گے, گلے شکووں کو بلوچستان کی خاطر, بلوچستان کی یوتھ کے خاطر, بلوچستان کی 3 کروڑ عوام کی خاطر ختم کرنا ہوگا, بیٹھنا ہوگا. آپ کو, مجھے اور تمام سیاسی جو ہمارے رہنما ہیں, اکابرین ہیں, انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کس کے ساتھ بیٹھنا ہوگا؟ کون ہے جو ان مذاکرات میں پیش رفت کرے اور حل کرنے کی طرف ایک تجویز دے یا اس نیچ پہ ان کو لے جائے کہ معاملات ٹھیک ہوں؟ لیکن جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں, جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, جس کے ساتھ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کے لیے, چاہے حکومت ہو چاہے ریاست ہو, جس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں. سردار اختر مینگل صاحب کی بھی ہر حلقے میں اپروچ ہے, ڈاکٹر مالک صاحب بھی ہر حلقے میں ان کی بھی اپروچ ہے, ان کے بھی ایکسز ہیں, ان کے بھی کانٹیکٹ ہیں, جہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں اپنی انا کو مارنا ہوگا. اور یہ وقت میں سمجھتا ہوں سیاست کا وقت نہیں ہے, یہ اس وقت صوبے کو بچانے کا وقت ہے, یہ اس وقت اس ملک کو بچانے کا وقت ہے. چاہے ڈاکٹر مالک صاحب ہوں, چاہے سردار اختر مینگل صاحب ہوں, چاہے آپ ہوں, چاہے میں ہوں, ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور جہاں تک آپ کے سوال کی بات رہی, ہمارے سیاسی اکابرین کو پتہ ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ بات کرنی ہے, بیٹھ کر بات کرنی ہوگی اور مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. سردار اختر مینگل تو مایوس ہو گئے, انہوں نے تو ریزائن دے دیا, رہ گئے اس وقت ڈاکٹر مالک. ڈاکٹر مالک کی بات بھی نہیں سنی جا رہی. نہیں, ڈاکٹر صاحب صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ان کی بات سنی بھی جا رہی ہے, وہ ایک قداور شخصیت ہے, ان کی بات مانی بھی جائے گی. اور سردار اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ تو دے دیا, لیکن آج تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار صاحب کو آنا ہوگا میدان میں. اگر وہ بلوچستان کی عوام سے محبت کرتے ہیں, اگر صرف سیاست کر رہے ہیں, تو پھر وہ استعفیٰ دیں, گھر میں بیٹھیں اور جو ہے نا اس سارے حالات کو خراب ہوتے ہوئے دیکھیں. لیکن اگر ڈاکٹر مالک صاحب ہیں یا سردار اختر مینگل صاحب ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام ان کی عوام ہے, بلوچستان کے بچے ان کے بچے ہیں, اگر وہ بلوچستان سے محبت کرتے ہیں, تو انہیں آگے آنا ہوگا اور اس مسئلے کے حل میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں اس وقت جو حکومت میں ہیں, وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور ہر چیز کہتے ہیں کہ میری جان تیری جان, پاکستان پاکستان. لیکن جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے یا ان کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ وہی بات کرتے ہیں جو ناراض لوگ کر رہے ہیں. لیکن ریاست کسی سے بلیک میل نہیں ہوتی. اگر کوئی اقتدار میں ہے اور وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے تو ریاست اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے. اگر کوئی ناراض ہو کر اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود ریاست کو بلیک میل کرتا ہے تو یہ ان کی خوش فہمی ہے, ان کی غلط فہمی ہے. ان کے نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ ملک مخالف قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو کھل کر دیں. یہ اس طرح نہیں چلے گا کہ جو ہے آپ ڈبل اسٹینڈرڈ رہیں اور آپ جو ہے نا آپ کا ایک چہرہ دوسرا ہو, دوسرا چہرہ دوسرا ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ریاست آپ کے ساتھ غلط کر رہی ہے تو بیٹھیں, ریاست سے بات چیت کریں. اور ضروری نہیں کہ ہر وقت اقتدار میں ہر شخص ہو, اقتدار کے لیے بھی کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے, کچھ جو ہے نا چیزوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں جو ایسے لوگ ہیں جو اب اقتدار میں نہیں ہیں اور ملک مخالف بات کرتے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے بچوں کا اور ان کا مستقبل پاکستان میں ہی ہے اور کہیں پر ان کا مستقبل نہیں. لیکن ایسے لوگ ہیں کہ جو کل تک اقتدار میں نہیں تھے, آج کل سوشل میڈیا ہے, آج کل کوئی بات چھپتی نہیں ہے. جب وہ اقتدار میں نہیں تھے تو وہی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بلوچستان کے وسائل پر قبضہ ہے اور ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے. آج وہ اقتدار میں ہے اور خیر سب کچھ اچھا ہے. ریاست کے ساتھ منافقت نہیں ہونی چاہیے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل لوگوں کی یاداشتیں بڑی مضبوط ہیں, لوگ کسی بات کو بھولتے نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. جو آپ کا نظریہ ہو وقت کے ساتھ, اقتدار کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ بدلنا نہیں چاہیے. نظریہ اور سوچ ایک ہی رہنی چاہیے. ہماری صوبائی حکومت اس وقت کس نیج پہ کھڑی ہے؟ کیا وہ ان مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے؟ بالکل, صوبائی حکومت ان مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی ہوں یا ان کی کابینہ کے ممبر ہوں یا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوں, دیکھیں یہ سیاسی لوگ ہیں اور اس مسئلے کا میں سمجھتا ہوں کہ جو حل ہے وہ سیاسی حل ہے. تو صوبائی حکومت اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے, لیکن جو ہے نا حالات تھوڑے مشکل ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا تجویز دینا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ناراض ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. جو لوگوں کے گلے ہیں شکوے ہیں, جو لوگ ریاست کے ساتھ خفا ہیں, ان کی ناراضگی کو دور کیا جائے. نوجوانوں کو انگیج کیا جائے, یوتھ کو ایک امید دی جائے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ سائل بھی آپ کا ہے, یہ وسائل بھی آپ کا ہے. جس دن ہم اپنے نوجوان کو, اپنی یوتھ کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو گئے, انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیت جائیں گے. بہت بہت شکریہ بابر یوسفزئی صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, آپ نے بابر یوسفزئی صاحب کی باتیں سنی, کیونکہ وہ حکومت بلوچستان کے ترجمان بھی رہے ہیں, ایوان اقتدار کے قریب رہے ہیں.
ایک ایک چیز پہ ان کی نظر ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ نوجوان جو ہمارا مستقبل ہے، اس ملک کا اور اس صوبے کا مستقبل ہے، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو حالات دن پہ دن بگڑتے جائیں گے۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔